دنیا میں آتے ہی رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ بے شک تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں اور 40 دن تک جمے ہوئے خون اور 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈالتا ہے اور اسے ان 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بِكَتَبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ نمبر 1، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ نمبر 2، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ نمبر 3، اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی، اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یا شقی و بدبخت ہوگا۔ اب دیکھیں، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہوا، ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ مزید یہاں کتنا رہنا ہے۔ تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا، اس کا رزق کتنا ہے اور یہ کہ یہ بچہ کہاں کہاں پھرے گا وغیرہ وغیرہ۔ غرض موٹی موٹی باتیں ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں، اور آخر میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے شقی او سعید، پروردگار یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ کوے کے بچوں کی غیبی پرورش۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو اس کے بدن پر بال اور پر سفید ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوا ان سے نفرت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان پروں کی رنگت سفید پڑ جاتی ہے، تب ان کے ماں باپ آتے ہیں اور ان کو دانہ وغیرہ دیتے ہیں۔ ان ابتدائی دنوں میں جب ان کے ماں باپ ان چھوٹے بچوں سے متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی نہیں آتے، اس وقت اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہی مچھر ان کی غذا بن جاتے ہیں۔